السلام علیکم تھرڈ ایئر آ گئے ہیں آپ لوگوں کی شروع ہو گئی ہیں کلاسز. آپ کے آن لائن کلاسز آپ سٹارٹ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ کالج بھی کھلیں گے. پھر آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل سے کروایا جائے گا. آپ کے 2 پورشن ہیں یہ تھرڈ ایئر کی بک کے. جو 60 مارکس ہیں وہ آپ کے مائکرو کے پورشن کے ہیں اور آپ کے جو 40 مارکس ہیں وہ آپ کے میتھمیٹیکل پورشن کے ہیں. میتھمیٹیکل پورشن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آن لائن کروانے میں پرابلم ہوگی تو یہ میں آپ کو شروع کروا رہی ہوں. مائکرو کا سیکشن جو کہ آپ کو 6 کوسچنز آئیں گے اس میں سے آپ کو 3 کوسچنز کرنے ہوں گے. 20 مارکس کا ایچ ہوگا اور یہ 60 مارکس کا آپ کا پورشن ہے. اس کے جو چیپٹر میں دوسرے چیپٹر میں جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے معاشی نظام اکنامک سسٹمز کے حوالے سے. مختلف سسٹم جو ہیں وہ دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دراصل نظام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ تمام رسم و رواج ہیں، روایات ہیں، تجارتی انتظامات ہیں جو یعنی آپ نے یہ فیصلے کرنے، اکنامیکل فیصلے کرنے کہ کیا چیز پیدا کی جائے، کس طرح پیدا کی جائے، کس طرح تقسیم کی جائے اور یعنی قومی وسائل کو ہم کس طرح سے استعمال کریں کہ ہماری خواہشات کی تکمیل ہو سکے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی معاشی نظاموں میں جو اسلام کا معاشی نظام ہے وہ بالکل ایک الگ ہے اور ہم نے دنیاوی لحاظ سے اس کو مختلف طریقے سے بانٹ دیا ہے. اور اس کے بانٹنے میں ہم نے صرف 2 میجر جو ایکسٹریمز ہیں وہ اس کے ایک تو نظام سرمایہ داری ہے اور دوسرا نظام اشتراکیت ہے. یاد رکھیں نظام سرمایہ داری میں ہر چیز جو ہے وہ پرائیویٹلی کام ہو رہا ہوتا ہے اور نظام اشتراکیت میں ہر کام جو ہے وہ ایک سینٹرل اتھارٹی جسے ہم گورنمنٹ کا نام دیتے ہیں گورنمنٹ کے انڈر ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ کرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں آپ کی بک میں جو یہ ایک ٹیبل دی گئی ہے اس میں نظام سرمایہ داری کے جو قریب ترین ممالک ہیں وہ امریکہ ہے، کینیڈا، جرمنی اور جو اشتراکیت کے اس میں جو قریب ترین ممالک ہیں وہ چین ہے، روس ہے، انڈیا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی یعنی جو 2 ایکسٹریمز ہیں نا سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت کا نظام یہ کبھی بھی اپنی ریئل حالت میں کسی بھی ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ اس کی قریب ترین صورتیں موجود ہیں. یعنی اگر ہم امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پہ کمپلیٹ نظام سرمایہ داری نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بھی کسی حد تک گورنمنٹ کا انفلوئنس ہو جاتا ہے. گورنمنٹ جو ہے کہ وہ اس کو آرمی ہے یا اور بھی پالیسیز ہیں وہ گورنمنٹ بناتی ہے تو ہم اسے کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے کہ نظام سرمایہ داری ہے. اسی طرح اگر ہم چائنا کی مثال لیں تو وہاں پہ بھی کمپلیٹ اشتراکیت یا سوشلزم نہیں ہے کیونکہ ہر چیز گورنمنٹ کے انڈر اگر آپ دے دیتے ہیں تو مقابلے بازی ختم ہو جاتی ہے. اور جب یہ کہ آپ جب مارکیٹ سٹرکچر کو چینج کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس سے مارکیٹ کے جو بیسکلی فائدے ہوتے ہیں وہ فائدے آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کے قریب ترین ہے کہ یعنی اگر آپ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سمجھیں کہ آپ 80% وہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام ہے لیکن 20% وہاں پہ بھی سوشلزم ہوگا. اور اس طرح اگر کوئی ملک سوشلزم کے قریب ہے جیسے چائنا تو اس میں مے بی 80% تو سوشلزم کے قریب ہو لیکن 20% انہوں نے مارکیٹ کو فری بھی چھوڑا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا معاشی نظام کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگلا لیکچر انشاءاللہ آپ کا نظام سرمایہ داری کے حوالے سے ہوگا. اللہ حافظ.